شروع سے خواتین نے محنت کی ہے اور مردوں سے زیادہ نہیں، خاص طور پہ وہ معاشرے کے جو پیٹریارکل نہیں بلکہ میٹریارکل تھے، یعنی پدرسری نہیں مدرسری معاشرے تھے، جہاں ہیڈ آف دی فیملی عورت ہوا کرتی تھی۔ تو ایسی کوئی لگی بندی تقسیم ہمیں نہ اسلام میں نظر آتی ہے نہ اور اس میں جہاں ہم یہ کہہ سکیں بھی عورت یہ ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، مرد کا یہ دائرہ کھینچا ہوا ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس رب العزت کا کروڑوں شکر کے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا اسے۔ آج کا ہمارا موضوع خواتین کے حقوق اور اسلام ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ملک کے معروف عالم دین جناب ڈاکٹر سید محسن نقوی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا حضرت، خواتین کے حقوق کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، خاص طور پہ آج کل کچھ سالوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے ناظرین کو مجھے بتائیں کہ بیسیکلی لفظ حقوق ہے کیا، اور یہ کون تعین کرے گا کہ کس کو کیا حق ملنا چاہیے؟ کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو مختلف معاشرے کی مختلف روایات ہوتی ہیں، اس کا کلچر ہوتے ہیں، اس کے نارمز ہوتے ہیں، جیسے مغربی روایت مختلف ہے، مشرقی روایت مختلف ہے، تو یہ تعین کون کرے گا کہ کس کو کیا حق ملنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، یہ اس وقت کا بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہم خواتین کے حقوق کے لیے میرے خیال 25 سالوں کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ بات کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بنیادی طور کے اوپر تو حقوق کو تھیوریٹیکلی تقسیم کیا گیا ہے کہ فطری حقوق اور ریاستی حقوق کا لیے حقوق۔ بنیادی طور کے اوپر حق کا فلسفہ جو چلتا ہے وہ اس کے فرائض کے حساب سے چلتا ہے۔ اگر کسی کے کوئی فرائض نہیں ہے تو پھر اس کے حقوق بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جن چیزوں سے اس کی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ ہے کہ آپ کسی کو پہ واجب کرتے ہیں، اس کا فرض رکھتے ہیں کہ وہ لکھے۔ اگر آپ اس کو لکھنے کو کہتے ہیں، اس کو آپ قلم دعوات نہیں دیتے تو گویا آپ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ صحیح، فرض تو عائد کر رہے ہیں، حق نہیں دے رہے اس کو۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، یا فرض کیے کہ آپ حقوق خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ماں ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، آپ ان کے لیے یہ تو لازم کرتے ہیں کہ میں آؤں تو کھانا پکا ہوا ہو، لیکن اس کے لوازم آپ پرووائڈ نہیں کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو جو لوازم ہے اس کے وہ اس کا حق ہے تاکہ جو فرض اس پہ عائد ہوتا ہے اس کو وہ ادا کر سکے۔ اور جہاں فرائض کی ادائیگی کا تصور نہیں ہے تو وہاں حقوق کا بھی تصور نہیں۔ ہاں، حقوق کا تصور وہیں آتا ہے کہ جہاں کوئی اپنے فرائض کو پورا ادا کر رہا ہو اور پھر وہ کہے کہ اس کے اگینسٹ مجھے یہ حقوق حاصل ہیں اور وہ مجھے ملنا چاہیے۔ اب یہ ایک کانسیپٹ کہ وہ خدا نے کیونکہ پیدا کیا ہے وہ حقوق دینے والا ہے، وہ حقوق کا تعین کرے گا، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے۔ اچھا، کیونکہ وجہ یہ کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی نے ہم سے کہا، جیسا کہ سورہ حجرات میں آیا ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ہم نے تم کو شعوب و قبائل میں اور اس میں تقسیم کیا، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے قبیلے مختلف ہیں، تمہاری رہنے کی جگہ مختلف ہیں، تمہاری ثقافتیں مختلف ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ٹھیک، تو اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ کے رہنے والوں کے فرائض اور حقوق جو ہیں دوسری جگہ کے رہنے والوں کے برابر ہوں گے؟ صحیح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک معاشرہ ڈیولپ ہی ایسے ہوا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اسی سے ڈیولپ ہوا ہے معاشرہ۔ پہلے انسان ایسی جگہوں پہ رہتا تھا کہ جہاں اس کو کھانے پینے کو کچھ میسر نہیں تھا تو وہ شیر کو کھا جاتا تھا، کبھی شیر اس کو کھا جاتا تھا، اس کا شکار کر لیا کرتا تھا۔ اس نے ایسے ہتھیار بنانے شروع کر دیے کہ موذی جانوروں سے بچنے کے لیے اس نے آگ جلانا شروع کر دی۔ وہ اس کے قریب نہیں آتے تھے جانور، ہوتا پھر
चलना शुरू कर दे, खाना कहाँ से लाए। अपने में कैपेसिटी बिल्डिंग की। सही। कैपेसिटी बिल्डिंग ने इंसान को एम्पावर किया कि वो मुख्तलिफ कामों को अंजाम देते रहे। उसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल शुरू से, ये तो हमारी सोसाइटी आंखें बंद करती है, बिल्कुल शुरू से ख़वातीन ने मेहनत की है और मर्दों से ज़्यादा मेहनत की है। सही। मर्दों से ज़्यादा मेहनत की, ख़ास तौर पे वो माशरे के जो पैट्रियार्कल नहीं बल्कि मैट्रियार्कल थे, यानी पदरसरी नहीं मदरसरी माशरे थे, जहाँ हेड ऑफ द फैमिली औरत हुआ करती थी, वहाँ तो औरत का वो जो है वो मार्वलस है जी। ऐसे ठीक है। आप इंडोनेशिया की और जकार्ता वगैरह के कदीम वो देख लें, जावा वगैरह की तहसील, तो आपको वहाँ औरतें लीडिंग उसमें मिलेंगी। अफ्रीका में आज भी बहुत सारे कबाइल ऐसे हैं। तो बात यह है कि कौन सोसाइटी के मेंबर होते हुए किस मौके पे क्या रोल प्ले कर रहा है। सही सही। जो रोल वो प्ले कर रहा है उसकी फैसिलिटेशन उसका हक है, और जो रोल उसको प्ले करना चाहिए वो उसका फर्ज है कि वो उसको प्ले करे उस रोल को। तो ऐसी कोई लगी बंदी तकसीम हमें ना इस्लाम में नज़र आती है ना और उसमें, जहाँ हम ये कह सके भी औरत ये एक दायरा खिंचा हुआ है, मर्द का ये दायरा खिंचा हुआ है, इसके अंदर ठीक है। फिर सोसाइटी में जैसे जैसे डाइवर्सिटी आती है, सोसाइटी बढ़ती है आगे। अब यूँ पॉपुलेशंस को देख लें, हर जगह की जो ज़रई पैदाइश है, वहाँ मवेशियों का वो है, बारिशों का तनासुब है और दीगर चीज़ें हैं, या प्रोडक्शन के सफ़र में आ जाएं कि हर जगह तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है और वो इक्विलिब्रियम कायम नहीं है कि जो पॉपुलेशन में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होना चाहिए। लिहाजा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वो होते हैं ठीक है। ऐसे उसमें आप अगर कोई भी सोसाइटी ले लें, उसमें आप 50% को इडल छोड़ देंगे भाई इनको कुछ नहीं करना, इनके ऊपर हराम है कि ये बाहर निकलें, सही, और इनको ये प्रोडक्शन में कोई हिस्सा नहीं ले सकती या ले सकते, या ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, या उनका काम सिर्फ घर पे बैठना है। ये आप वाइस वर्सा मर्दों का ले लें कि अगर मर्दों को घर में बिठा दी जाए, औरतें बाहर निकल आए, तो जो नीड ऑफ द सोसाइटी है वो पूरी नहीं होगी। सही, वो पूरी नहीं होगी तो माशरे में इम्बैलेंस होगा, चोरी चकारी जराइम ये सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। फिर जैसे जैसे सोसाइटी हमारी जो है वो आप उसको डेवलप ना कहें, चेंज कहें, चेंज हो रही है, उसमें के डायनामिज्म जो है वो तब्दील हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पहले ये था कि भाई ये कौन है, उनका कि ये जो है ये हमारा पोते का पोता है, ये यहाँ क्यों रह रहा है, जिसका परदादा जिंदा है तो परदादा ने रखा हुआ, ये पोतियाँ भी हैं पपोतियाँ भी हैं, सब एक जगह इसके शौहर का इंतकाल हो गया, वो बेटी भी वही है, उसकी औलाद भी वही है, बेटा भी वही, उसकी औलाद भी। तो वो सोसाइटी पालती थी, उसका स्ट्रक्चर दूसरा। सही। आज ये है कि 4 भाई होते हैं, एक का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाता है तो भावज उसके बच्चों को पूछता कोई नहीं पूछता, ऐसे ऐसे। और उसकी ये वजह नहीं कि वो जो हमारे वहाँ उर्दू में कहते हैं कि खून सफ़ेद हो गया या आंखों का पानी मर गया, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पता नहीं उसके घर में खाना कितनी मुश्किल से पक रहा है, या उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसकी फीस कैसे की जाएगी। सोसाइटी स्ट्रक्चर बढ़ गया, बदल गया। तो अब ये औरत अरब में, जैसे अरब के माशरे में एक औरत 4 शादियाँ करती थी, एक के बाद एक कर ली, एक मर गया तलाक हो गई, दूसरे कर ली। हज़रत अस्मा बिनते उमैस जाफर तैयार, जनाब जाफर तैयार की बीवी थी, उनका शहीद हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे निकाह कर लिया, वो चले गए दुनिया से, हज़रत अली ने निकाह कर लिया। तो यहाँ किसी लड़की की मंगनी अगर टूट जाए, यानी इसने खुद तोड़ी हो किसी ऐप की वजह से, जो उसके बारे में पता लगा है वो, तो उसकी सारी ज़िंदगी शादी नहीं होती कि आखिर टूटी है, ठीक है इसने कहा, लेकिन ये कि उधर से भी कुछ हुआ ही होगा, कोई इसमें लड़की में भी बात पाई जाती है। ऐसे वी आर लिविंग इन सच ए सोसाइटी, हॉरिबल सोसाइटी। तो वहाँ हम उस लड़की को, उसकी औलाद को अगर हम छोड़ देंगे, ये कैसे अपब्रिंगिंग करेगी इसकी, तो फील्ड में निकले बगैर कर नहीं सकते। सही, बड़े खूबसूरत। वो तो कहता है, हमारा मज़हब तो ये कहता है कि अगर माँ बाप पैसे वाले भी हैं तो नफ़क़ा औलाद पे वाजिब है। ठीक है, लड़की जो है, बड़ा भाई जो है वो बाप की जगह के ऊपर है,
یہ سب احادیث ہیں جی شرعی تعلیمات ہیں آپ کی. اس کو افورڈ کرنا چاہیے ایکسپینسز کو, لیکن وہ کر ہی نہیں سکتا. یا اس کی بیوی اس کے بچے اور ہیں وہ نہیں اس میں نہیں کر سکتا, یا تو ان کو بھوکا مارے یا ان کو بھوکا مارے. تو اسٹرکچر آف دا سوسائٹی جو ہے وہ چینج ہو گیا, اور اس نے یہ ہمیں بتایا کہ اب ضروریات بھی بدل گئی ہیں, حقوق بھی بدل گئے ہیں, فرائض بھی بدل گئے ہیں. اب جب حقوق و فرائض کا پیراڈائم بدل گیا تو جائز ناجائز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بس وہ کسی ایسی ایلیسٹ ایکٹیویٹیز میں لڑکا یا لڑکی وہ ملوث نہ ہو, باقی وہ سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد شخص کے طور کے اوپر, نہ کہ بوجھ کے طور کے اوپر اس کو قبول کرے, اور وہ اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے. ہمارے وہاں تو عورت لڑکیاں طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں 9 عمری میں, بیوہ ہو جاتی ہیں, اس کو ساری زندگی شادی نہیں کرتی کہ یہ ہماری 1 سال کی بچی ہے, بچہ اس کو کون پالے گا. صحیح ہے, اس کی خاطر وہ سیکریفائس کرتے ہیں. اور اس دوران باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, ماں باپ, بیٹا جو ہے وہ اپنی منگیتر کے ساتھ یا اپنے اس کے ساتھ وہ گھر سے دور چلا جاتا ہے یا باہری ملک شفٹ ہو جاتا ہے, کینیڈا میں شادی کر لیا, کیریئر بن جائے گا مثلا, ٹھیک ہے. وہی اپنے ماں باپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہوتی بوڑھا پہ. ایسا ہے دیکھا گیا. جب اسٹرکچر سوسائٹی کا تبدیل ہو گیا اور لوگوں کے حقوق و فرائض تبدیل ہو گئے, تو ہم عورت کو یا ایک فیکشن آف سوسائٹی کو کسی ایک ڈائمنز میں نہیں رکھ کے ہم دیکھ سکتے اس کے حقوق و فرائض کا تعین سامنے. حضرت آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ اسٹرکچر سوسائٹی کا چینج ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا شور ہوگا ہوتا ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات ہمیں حقوق نہیں دے رہے ہیں, یا مولوی کا نام نہیں تو مذہب کا نام لے رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف سے جو ہے وہ مذہبی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام نے سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں عورت کو, اور آپ کو کیا حقوق چاہیے, سارے حقوق دیے. یہ جو ایک جنگ ہے وہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ٹھہراؤ آئے گا, اس میں سرد مہری آئے گی, کس طرح سے صحیح ہوگا؟ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ ہم بیشتر ہمارا تو بڑا تعلق رہتا ہے علماء حضرات سے, اور وہ بنیادی طور پہ سوسائٹی کے اسٹرکچر اور اس کے تحت حقوق و فرائض کو سمجھ ہی نہیں سکے. صحیح. ایسے دیکھیے مسئلہ سارا جو ہے نا وہ علمیات کا ہے, ایپسٹمولوجی جس کو آپ کہتے ہیں. مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو علم ملے گا اور فائنل علم ملے گا اور قطعی علم ملے گا وہ اوپر سے آئے گا, اللہ کی طرف سے, جس کو آپ مذہب کے زبان میں وہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو چیز وہاں سے آئی ہے اوپر سے آئی ہے, اب اس نے آپ کی علمیات طے کر دی. آپ کی ہر چیز میں جو حدود طے کر دی ہیں آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. صرف خواتین کے حقوق کی بات نہیں ہے, اور دوسری چیزیں, ٹھیک ہے. سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی ایوالو ہوتی ہے, جو اوپر سے ہمیں بتایا جاتا ہے وہ انسٹرکشنز ہیں فار دا بیلنس آف سوسائٹی, کیپنگ دا بیلنس آف سوسائٹی. مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ تعلیمات الٹیمیٹ ہیں, فائنل ہیں, اوپر سے آئی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اس کو تبدیل کرنے کے لیے. لہٰذا جو پیراڈائم میں نے بنا دیا ہے, جب میں نے سمجھ لیا ہے, اس کے اندر ہر چیز ہونی چاہیے. کہ جو میں پیراڈائم میں دیکھ رہا ہوں, ایک چوکٹے کے اوپر سانپ سیڑھی والا ہوتا ہے نا, اس میں سانپ بھی بنا ہے, سیڑھی بھی بنی ہوئی ہے, اس میں بالٹیں بھی بنی ہوئی ہے, یہ بھی بنا. وہ کہتا ہے بھائی یہ ہے, اس کے علاوہ میں نہیں دیکھتا. بھائی آپ یہ اس کو پلٹ کے بھی تو دیکھیں نا, تو ایک دوسرا گیم بھی ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے کہ لوگ یوں جا رہے ہیں, جیت رہے ہیں, ہار رہے ہیں. تو مولوی صاحب کے پاس یا جو دینی طبقہ جو ہے اس کے پاس جو بورڈ ہے اس کی ایک سائڈ تو ہے, وہ دوسری سائڈ دیکھ ہی نہیں رہا. سوسائٹی میں اب سانپ سیڑھی والا کھیل نہیں ہے, سوسائٹی کسی اور پیراڈائم میں آگے چل رہی, اور اس سے یہی نہیں چل رہی ہے بلکہ دنیا بھر میں تبدیل ہو گیا. یہاں تو ابھی پھر بھی کچھ آثار جو ہیں وہ باقی ہیں. تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن نے یا حدیث نے یا اسلام نے, دین نے ہمارے حرام اور حلال کا جو ایک حدود طے کر دی ہیں, ان کو باقی رکھتے ہوئے باقی انسان کو, عورت ہو یا مرد, اس کو آزاد ہونا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز میں, اور اس کے جو حقوق و فرائض ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اچھا سر, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آزادی کے نام پہ ہر چیز جو ہے نا اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا؟ آپ مادر پدر آزاد تو نہیں ہو سکتے معاشرہ,
اب میری جو ہے وہ مشرقی روایات ہے. اگر میں مذہب کو بھی ہٹا دوں, میں مولویوں کو بھی ہٹا دوں, اسلام کو بھی ہٹا دوں ایک سیکنڈ کے لیے, ایک وقت کے لیے, تو میری ایک مشرقی روایت بھی جو ہے, میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, میری بیوی, تو ہم ایز اے سوسائٹی چاہتے ہیں کہ عورت کو اپنے حقوق ملے, لیکن وہ جائز ہو, وہ ناجائز مطالبات نہ ہو, اس میں مادر پدر آزادی نہ ہو, اس میں مرد کو جو ہے وہ کم تر حقیر سمجھ کے عورت کو سپریم نہ سمجھا جائے, یا عورت کو حقیر کم تر سمجھ کے مرد کو سپریم نہ سمجھا جائے. اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو فکری امبیلنس ہوتا ہے نا, وہ بنیادی طور پہ عملی امبیلنس کو بھی پیدا کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ ہم بہت وومن آرگنائزیشن سے متعلق ہیں, کہ کبھی کسی ہمارے مشرقی ماحول کی لڑکی نے یہ بات کہی ہو کہ میں مثلاً کم از کم کپڑوں میں پھرنا چاہتی ہوں. صحیح, کبھی اس نے ڈیمانڈ نہیں کی. صحیح. یہ دوسرے کی نظر ہے کہ جس کو دیکھتا ہے کہ اس کو یہ اس سے زیادہ کپڑے پہنے ہونے چاہیے تھے, ایسا ٹھیک ہے, یا اس سرکل میں نہیں گھومنا چاہیے تو اس سرکل میں گھومنا چاہیے. ہم اپنا پرسیپشن جو ہے وہ دوسرے کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ ہم نے نہیں دیکھا. اور جو جس طرح سے سوال یہ کہ ہم کو اگر یہ پتہ ہے کہ فلاں لڑکی جو ہے وہ پراپر لباس میں نہیں ہے, تو سوال پہلا ہم پر ہے کہ ہم کو کیوں پتہ ہے. بالکل ایسا, بالکل. شیخ یوسف قرضاوی سے کسی نے کہا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا اور باجماعت نماز پڑھنا کیسا ہے, تو ان کا جائز ہے. رسول کے زمانے میں بھی عورتیں جاتی تھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے تو مردوں کے دل میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ عورتوں پہ کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں, ایسے مردوں سے کہیں اپنا علاج کروائیں. واہ واہ, ایسے مردوں سے کہیں وہ اپنا علاج کروائیں. پھر یہ ہوتی ہیں, ہم اتنے بڑے بڑے جو بھی اس میں جاتے ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں, مختلف عمر کی عورتیں بھی ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں. جو خرابی ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے, کہ ہم ہر ہنسنے والی لڑکی کو یہ سوچیں کہ جو ہمیں دیکھ کے مسکرا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی مبتذل بات چاہتی ہے. بھائی بچی ہے, ہماری بیٹیاں, ہماری پوتیاں نواسیاں, ہماری بھانجیاں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری کزنز ہیں جن کی عمریں ہو گئی 50 سال 52 سال, اس طرح سے وہ ملتی ہیں, وہ ہمیں کوئی وہ کرتا ہے کہ وہ کرتا ہے, ہم کہیں یہ تو سب کا سب جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اور اس کے پتہ نہیں کیا انٹینشن تھی. اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی, وہ بہن ہے, وہ بھائی کی طرح سے مل رہی تھی. ہم اپنے دماغ میں جو غلط لیے گھوم رہے ہیں نا, تو وہ چیزوں کو خراب بنا رہی ہے. تو بہت کچھ ہمیں اپنے پرسیپشنز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. عورتیں یا آپ کی بیوی, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں کبھی نہیں کہتی آپ سے کہ آپ نے یہ جینس ایسی کیوں پہنی ہوئی ہے, اس کے اوپر یہ شرٹ کیوں پہن کے آپ ہمارے گھر آ گئے, آپ نے یہ کرتا اس رنگ کا کرتا شلوار کیوں پہن لیا. سارے مسائل ہم ہی کو ہیں کہ ہم اپنے بھانجی بھتیجیوں بہنوں پہ سب پہ ہم نظر رکھتے ہیں کہ کون کیا پہنے اور کیسا پہنے. وائی آئی ہیو ٹو کریکٹ مائی سیلف. ہمارا پرسیپشن جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, نہ کہ انہیں ٹھیک ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت بات. تو اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اس بات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرتی پرسپیکٹیو جو ہے وہ اپنا اس کو ہم تبدیل کریں, اور ہر چیز کے بارے میں. جی, ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں بنی بنائی. اب جہاں تک کہ شہد بھی اسلامی ہو گیا, اور وہ جو ہے کیا نام ہے سے صورت سے اخروٹ بھی اسلامی ہو گیا, بادام بھی اسلامی ہو گیا, میں 7 نام لگا دیا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ ہم نے پوچھا, ایک دکان پہ تھے تو برابر ان کا دیکھیں وائف نے کہا رمضان آ رہا ہے, سردیاں آ رہی ہیں, اسلامی شہد کی 2 بوتلیں لے لیں. تو ہم چلے گئے اس کے پاس, داڑھی والے ماشاءاللہ تھے. وہ ہم نے کہا کہ جن مکھیوں کو یہ شہد ہے اس نے کس صحابی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تو کوئی واقعہ میں ملتا نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا وہ حضور کے ہاتھ پہ. تو کس صحابی کہنے یہ اب کیا بات کر رہے تھے؟ کہ اسلامی شہد کہاں سے ہو گئی؟ آپ نے 1000 مرتبہ 1 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھونکا اس کا.
تو یہ سب چیزیں لوگ نہیں سمجھتے، بالآخر یہ چیزیں جا کے مذہب کے خلاف ایک منفی نیگیٹو پرسپیکٹو کو کریٹ بھی کرتی ہیں اور اس کو تباہ کرتی ہیں، اور وہ پھر نوجوانوں میں بغاوت سے باغی ہو جاتے ہیں مذہب سے وہ۔ ہاں اچھا حضرت، وہ آخر میں جاتے جاتے یہ بات بتا دیں، کیونکہ یوتھ آپ کو سن رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس بارے میں یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ جو شدت پسند ہے دونوں طرف سے، ان کو کیا پیغام دیں گے اس موضوع پہ خصوصاً؟ بنیادی طور پہ ہم اپنے یوتھس کو یہ پیغام دیں گے کہ ڈی بونو کی کتاب ہم نے پڑھی تھی، ڈی بونو کی کتاب کا نام تھا آئی مائٹ بی رانگ یو مے بی رائٹ، اس کا ٹائٹل یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو اس پہ عمل کریں، دوسری چیز ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی، اس کا نام تھا فیوچر شاک۔ فیوچر شاک کا لب لباب یہ ہے کہ کبھی آپ کسی چیز کو صحیح سمجھ کے یا اس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے آخر میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لاش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا وہ تو چیز ہے ہی نہیں، صحیح۔ تو وہ آپ کو فیوچر میں شاک لگتا ہے اس کے اوپر۔ مثلا ایک شخص ہے وہ پرسو کر رہا ہے کہ میں CSS کر لوں گا پھر میں کمشنر لگ جاؤں گا، ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جب فائنل اس میں آیا ٹریننگ کرنے کے اس کے بعد تو انہوں نے 16 گریڈ کا آفیسر بنا کے کسی محکمہ اطلاعات و نشریات میں انہوں نے لگا دیا، ان کا یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ تو فیوچر شاک ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہیں جائیں، ریئلسٹک بنیں۔ تیسری ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی اور اس کا نام تھا کنٹریبیوٹری مائنڈ۔ کنٹریبیوٹری مائنڈ جو ہے وہ ہر قسم کی ایفیلیشن سے بیانڈ جا کے ابو جا کے کام کرتا ہے، اس طرح سے کہ جب آپ کسی میکینک کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے اس کا مذہب، اس کی زبان وہ نہیں پوچھتے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تعریف فلاں نے کی تھی تو میں تمہیں پاس آیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح کام کر کے دے۔ آپ ہاسپٹل رش کرتے ہیں اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے، تو وہاں آپ ڈاکٹر کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہوتے، کون ہے، کیا نام ہے اس کا، کس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، سید ہے یہ شیخ ہے۔ آپ کو شفا چاہیے ہوتی ہے جو وہ دے سکتا ہے، جو اس کے لیے وہ کوشش کر سکتا ہے، سرجری کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، آپ اس کو پے کر دیتے ہیں۔ تو یو آر گیٹنگ ایوری تھنگ فرام یور سوسائٹی۔ آپ کو جو اسٹیٹس دیا ہوا ہے، جو پیسہ ہے آپ کے پاس، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو سوسائٹی نے دیا ہے، ان ریٹرن وٹ یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سوسائٹی۔ جو چیز ایک بالٹی ہے، ایک تالاب ہے، اس میں جو چیز آپ بھریں گے وہی چیز آپ واپس لے سکیں گے۔ جب آپ کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر رہے تو آپ سوسائٹی سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پے بیک کریں گے؟ تو یہ تین چیزیں ہوں، آئی مائٹ بی رانگ یو مائٹ بی رائٹ، تم ٹھیک ہو سکتے ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ اپنے آپ کو انالائز کرنا شروع کریں اور ایسی چیز کے پیچھے نہ بھاگیں گے جو آپ کو فیوچر میں شوق دے، اور کنٹریبیوشن کے لیے سوچیں کہ آپ کیسے سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں کی حضرت، آپ کے وقت کا شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے مختصر وقت میں بڑی خوبصورت باتیں کی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔